جانتے ہیں کہ ہم امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کی کتاب سے فوائد درود پڑھ رہے تھے۔ کچھ فائدے ہم نے گزشتہ جمعے پڑھے تھے۔ اس موضوع کے درمیان آج کی نشست جو ہے ایک بڑا اہم اور دعوتی پیغام آپ کے لیے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ بشرط زندگی وہیں سے جہاں سے پچھلے جمعے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں گے دوبارہ بشرط زندگی۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج رہا ہے۔ اس ایک جملے کو ذہن میں رکھ کر ایک سوال خود سے کیجئے اور اس کا جواب بھی آپ کو خود سے مل جائے گا۔ ایک دوست ہم سے ملنے آتا ہے تو ہمیں اس کے آنے کے مقصد کا علم ہوتا ہے۔ کوئی ہم سے ملنے آئے تو ہمیں اس کے آنے کے مقصد کا علم ہوتا ہے۔ وہ یہاں ہمارے پاس کسی خوشی کی وجہ سے آتا ہے، اگر خوشی کی وجہ سے نہ آئے تو کسی تکلیف، دکھ، درد، پریشانی کی وجہ سے آتا ہے۔ اس خوشی کا تعلق اس کی ذات سے بھی ہو سکتا ہے، ہماری ذات سے بھی ہو سکتا ہے۔ پریشانی کا تعلق اس کی ذات سے بھی ہو سکتا ہے، ہماری ذات سے بھی ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی شخص آئے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں خیریت سے آئے گا۔ گویا جس دنیا میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں یہ ایک معمول کی بات ہے کہ آنے والے کے مقصد کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ آنے والے کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہ بات سارے جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں یا ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑوں کا طریقہ ہے، بڑوں کی تعلیم ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے۔ تو جب ہم کسی کے ہاں جائیں یا کوئی ہمارے ہاں آئے تو ہم کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ کیا اصل مقصد وہ تحفہ ہوتا ہے یا ہمارا کوئی اور جانے کا، بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے؟ اصل مقصد ہمارا تحفہ نہیں ہوتا، اصل مقصد ہمارا وہاں بیٹھ کر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ تحفہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے ملاقات کرنے کا، اس چیز کو آگے لے کر چلنے کا۔ بلا شبہ اس مثال کے بعد میں جو ایک بات مختصراً آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بعثت کا معنی ہے تشریف لانا، تشریف آوری ہونا۔ اس بعثت کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو میں نے اور آپ نے وہ مقصد جان لیا، اگر میں نے اور آپ نے آپ کی بعثت کا، آپ کی آمد کا وہ معاملہ جان لیا تو یہ ہو گیا پہلا سٹیپ، پہلا ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اس پہلے کام کے بعد اگلا ہمارا جو ترجیحی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے، جان لینے کے بعد اسے عمل کرنا، اسے پریکٹیکلی دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ مثال کے طور پر ہم کسی کلاس میں پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں استاد صاحب کوئی کام سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور کر کے لانا ہے۔ ہم نے سمجھ بڑے اچھے طریقے سے لیا کہ کام کیسے کرنا اور کام ہے کیا۔
اب ہم صرف سمجھ کر بیٹھ گئے تو ہماری ڈیوٹی مکمل ہوگی جب ہم اس کو سمجھ کر اگلے دن کر کے استاذ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح ہمیں گھر والوں میں سے کسی نے کہا بھی ایسا کرو، گھر سے نکلو فلاں دکان پر چلے جاؤ، وہاں سے یہ سودا لے آؤ۔ اب ہمیں پیسے بھی دے دیے، ہمیں دکان کا بھی پتہ ہے، اب ہم کہتے رہے جی ہمیں دکان کا پتہ ہے، آپ کی بات کی سمجھ آ گئی ہے، آپ کی بات کی سمجھ آ گئی ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ سمجھ آ گئی ہے تو کرو۔ یہ میں مثال آپ کو بار بار اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ قرآن کریم میں 3 آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہے سورہ بقرہ، پہلے پارے کا وہ آخری حصہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی۔ اس دعا میں حضور کے بھیجے جانے کا بھی ذکر ہے، اور آپ کس مقصد کے لیے بھیجے جا رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ اپنی عمر کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری اتنی عمر ہو چکی ہے، ہم نے اتنی بار قرآن پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ آیت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ربنا، 2 اپنے زمانے کے عظیم ترین پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات ان پر تلاوت کرے۔ یہ پہلا کام ذہن میں رکھیے گا، پہلا کام آیات کی تلاوت۔ سورہ بقرہ آیت 129، پہلا کام آیات کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف تلاوت نہیں، سنانا نہیں، بلکہ پھر اس کو سمجھانا، کیونکہ اگر کتاب کی تلاوت کافی ہوتی تو یعلمہم الکتاب کا جملہ کبھی نہ لایا جاتا، کہ کتاب کے اندر بعض جملے ایسے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں تب تک ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک استاذ نہ ہو وہ مسائل سمجھ میں، یہ عام سادہ سی بات ہے۔ ہر کتاب کے پڑھانے کے لیے، ہر سیکھنے کے فن کے لیے کوئی استاذ کا ہونا ضروری ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تیسرا والحکمہ، کتاب کی آیات کی تلاوت کے بعد انہیں کتاب کی تعلیم دے، جس طرح ہمارے بلا تشبیہ پہلے ہم مسجدوں میں کیا کرتے، جب بچے ہوتے ہیں تو قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھنے کے بعد ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی صرف ہم نے تلاوت سیکھی ہے، تعلم نہیں سیکھا، غور کیجئے گا، ابھی صرف تلاوت سیکھی ہے، تعلم ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں کون سا جملہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں کون سی بات ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں کون سا جملہ ہے، اس کا معنی، اس کا مقصد کیا ہے۔ تیسرا ہے حکمت۔ چوتھا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی صفائی ستھرائی، ان کا ظاہر باطن صاف کر دے۔ اے مولا تجھ سے سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ تو غالب حکمت والا۔ یہ پہلی دعا ہے سورہ بقرہ میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے دعا کی جا رہی ہے، اور آپ کی بعثت کے مقصد کو بھی ساتھ ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں جو بعثت کے مقصد ملے، نمبر 1 کتاب اللہ کی تلاوت،
نمبر 2 کتاب اللہ کی تعلیم، نمبر 3 حکمت کی تعلیم، نمبر 4 تزکیہ۔ 4 باتیں سورہ بقرہ۔ سورہ آل عمران، اب اللہ نے خود بیان فرمایا، وہاں تو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام کی دعا تھی، اب یہاں خود فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، بے شک تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا، تمہاری وہ دعا قبول ہو گئی۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دیا۔ اب وہی مقاصد بعثت، یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول ہم نے بھیجا وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تلاوت کرنے کے بعد ان کے ظاہر اور باطن کو صاف کرتا ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں پھر کتاب کے بیان معانی سکھاتا ہے، اسرار و رموز سکھاتا ہے، بے حد رمزہ دسدہ میرا ڈھولن ماہی، پھر وہ رمز بتائے جاتے ہیں، پھر والحکمہ، دانائی سکھائی جاتی ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی کوئی پڑھ لے تو آپ کو حکمت کے ایسے ایسے دریا ملیں گے کہ آپ کی جھولی تنگ پڑ جائے گی، آپ کی عقل اور فہم کم پڑ جائے گی، لیکن وہاں حکمت کے موتی چنتے چنتے آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی۔ تو سورہ آل عمران کی آیت 164 میں بھی یہ 4 مقصد ذکر ہوئے۔ پہلا، کتاب اللہ کی تلاوت، تزکیہ، کتاب کا علم اور حکمت، 4 باتیں۔ پھر سورہ جمعہ، سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، هو الذی، اسی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے، بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ان امیین میں، ان امی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ام القریٰ، مکہ کے رہنے والوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول کے یہ 4 کام کرنے سے پہلے، ان 4 کاموں سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ گویا یہ جب 4 کام ہو گئے تو گمراہی چلی گئی۔ اب وہ 4 کام یاد کر لیں جو ہم نے آج کی نشست کا جو مین جو مدعا ہے۔ نمبر 1 ہے کتاب اللہ کی تلاوت، نمبر 2 ہے کتاب اللہ کی تعلیم، اس کو سمجھنا، نمبر 3 ہے تزکیہ، نمبر 4 ہے حکمت۔ اب یہ 4 باتیں اگر میں نے اور آپ نے جان لی، اگر یہ 4 باتیں میرے اور آپ کے اندر آ گئیں تو مقصد رسالت، مقصد بعثت رسالت جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ 4 چیزیں ہم نے نہ جانی تو بعثت رسالت کا تو مقصد ہی ہم نے گنوا دیا۔ اب ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھیں، اگر عام آدمی سے پوچھا جائے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلا مقصد تھا کتاب اللہ کی تلاوت، تمہیں تلاوت آئی؟ عام آدمی سے پوچھا جائے کہ حضور یہ 4 کام کرنے آئے تھے، ان 4 کاموں میں سے پہلا کام تھا کتاب اللہ کی، تو کیا تلاوت امت کو آئی؟
امت کی بات کر رہا ہوں، اپنے اوپر نہ لیجئے گا، جواب دیجئے گا۔ مجھے بھی اپنے جیسا، میں بھی آپ جیسا، ہم سارے ایک ہی جگہ پر، ہمیں کتاب اللہ کی تلاوت نہیں آئی۔ لوگوں نے اس کتاب سے وہ موتی چنے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک غیر مسلم محقق، وہ قرآن کی صرف ایک آیت ذکر کرتا ہوں، اس نے کہا اس کتاب کو تو پڑھا ہی نہیں مسلمانوں نے۔ اس کتاب میں اللہ فرما رہا یا معشر الجن والانس، اے گروہ، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنات، اے گروہ انسان، ان استطاعتم، ان حرف شرط ہے، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھو کہ تم ان آسمان و زمین کے اس سے باہر نکل جاؤ، فانفذو، نکلو۔ اس جملے پر وہ غیر مسلم محقق کہتا ہے انگریزی زبان میں شرط کے لیے صرف اف آتا ہے، اگر، اف، اگر۔ اب آگے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے عربی میں 4 حرف آتے ہیں شرط کے لیے۔ کتنے؟ یہ یہاں پہ آیا ان، وہ کہتے ہیں 4 حرف آتے ہیں، لو آتا ہے، ان آتا ہے۔ کہتے ہیں بعض حرف خود بتا دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں 3 لفظ جو ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ یہ کام مستقبل میں یا ماضی میں نہیں ہوا یا نہیں ہو سکے گا یا مشکل ہے۔ وہ غیر مسلم لکھتا ہے یہ جو ان لفظ شرط ہے یہ ایسے کاموں کے لیے آتا ہے جو مستقبل میں ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ غیر مسلم مورخ یہ لکھتا ہے کہ یہ ان ایسا حرف شرط ہے جو ایسے کام کے لیے آتا ہے جو مستقبل میں ہونا ممکن ہے۔ وہ کہتا ہے اس آیت سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان آسمان و زمین سے پار جائے گا، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ سوچئے، پھر سوچئے کہ وہ قرآن کے اندر ایسے معانی تلاش کرے، یہ ہے قرآن کا بیان۔ دولت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی۔ تو مسلمانوں کو تو تلاوت نہیں آئی آج تک اس کتاب کی۔ مسلمانوں کو تو اس کتاب کی تلاوت نہیں آئی آج تک۔ تو بعثت رسالت کا تو پہلا مقصد ہی ہم وہیں پہ آ کے ڈھیر ہو گئے۔ تو پہلا کام ہے کتاب اللہ کی تلاوت۔ ہر شخص ایسے انداز میں تلاوت کرے کہ پتہ لگے اس کو عین کا، حا کا، قاف کا، کاف کا، اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی میں پتہ چل رہا ہے کہ ہر لفظ دوسرے لفظ سے علیحدہ۔ ہمارے ہی نوجوان جب جا کے غیر دوسری زبانیں سیکھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، منہ بناتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں منہ کے۔ ہم بچپن میں تھے تو ہمارے استاد صاحب پڑھایا کرتے جی واؤ کے لیے ہونٹ گول کرو، وا کے لیے ایسے کرو، تو اس میں کئی لوگ کہتے تھے لو جی یہ کیا تماشا ہے۔ لیکن جب آج یہ انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو وہاں وہ ان کے منہ ہی سیدھے کراتے رہتے ہیں۔ ایک اسپیشل کلاس صرف اس لیے ہوتی ہے کہ بولنے کے جو ایکسپریشن ہے، جو تلفظ کی ادائیگی کا جو لہجہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے جا کے باقاعدہ کلاسیں لی جاتی۔ تو بولیے ان 3 آیات کو صرف آپ اپنے سامنے رکھیے کہ ہم تو رسول اللہ کی جو آمد کا مقصد تھا، جو بعثت رسالت کا مقصد تھا، تو ہم ان 4 مقصدوں میں سے ہم تو پہلے مقصد کو بھی کلی طور پر نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں تو تلاوت ہی نہیں آئی۔ تلاوت آتی تو تلاوت کے بعد معنی سیکھتے، جب معنی کا پتہ ہوتا تو پھر ہم اس کا تزکیہ بھی اپنا کرتے۔ آج کسی کو سنا، ہم نے کیا کر لیا،
دیکھیں معجزات سے انکار نہیں، لیکن میرے عزیزوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سنانا اگر آپ کی آمد کا مقصد ہوتا، یا آپ کی آمد کا مقصد معجزے دکھانا ہوتا، تو اللہ قرآن میں کبھی یہ مقصد بعثت رسالت ذکر نہ کرتا۔ اللہ نے یہ 4 مقصد ذکر کیے، تو اگر ہم نے ان 4 مقاصد کو نہیں یاد کیا تو پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کہ آج وقت نکالیں، قرآن کھولیں، کوئی کسی سے شرم نہیں، کوئی کسی سے جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اس کا کلام ہے، اس کو سیکھنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اس کو سیدھا کریں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اذان کہنی نہیں آتی، درود پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ آپ چلے جائیں تو آپ کو دیکھے گا کہ وہ بندہ جو بالکل فارغ ہے، جس عمر کے حصے میں اب وہ مسجد سنبھال بیٹھا ہے، اب نہ اس کے تلفظ سیدھے ہو سکتے ہیں، عمر گزر چکی ہے ہماری۔ میں اپنے حساب سے بات کروں، 40 سے اوپر کے ہو چکے ہیں اور ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے، تو میرے عزیزوں پھر مقصد بعثت رسالت کہاں گیا؟ اب ان 4 مقصدوں کو ہم نہ سمجھ سکے، اب میرا جو درد ہے وہ سمجھیے گا۔ ان 4 باتوں کو جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اب آپ سارے معاملات کرتے رہے۔ ایسا ہی ہے کہ ہم نے آنے والے مہمان کا اکرام بہت کیا، تعظیم بہت کی، اس کو پروٹوکول بڑا اچھا دیا، اعلیٰ جگہ پر بٹھایا، اے سی وغیرہ سب کچھ دیا، اس کی بات نہیں مانی، اس کا پیغام نہیں سنا، تو وہ خوش ہو جائے گا؟ کیا وہ ہمارے پاس ٹھنڈی ہوا کھانے آیا؟ کیا وہ ہمارے پاس بوتل چائے پینے آیا؟ وہ تو ہمارے پاس ایک دعوت لے کر آیا، اور اگر وہ دعوت کوئی مان لے گا تو اصل تو مقصد تب ہوگا کہ بھئی آنے والے کا بھی مقصد پورا ہو گیا، آپ کو بھی کچھ مل گیا۔ ہم پہلے اس خالی ایک معاملے تک الجھے رہے جس کا حقیقت کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں پرسوں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد اس طرح سے منایا جائے۔ وہ کہتے ہیں میرے اس سال جو بچے مجھ سے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، ان کی تعداد انہوں نے ذکر کی کہ اس سال جو ہے وہ تقریباً 300 بچہ ہے جنہوں نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے۔ تو کہتے ہیں میں تو اسی کو میلاد کہتا ہوں، کہ میں نے ان کے دل میں جو دین کا نور روشن کیا، اصل تو روشنی یہ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ تو اب خوشی، اگر ہمارا اندر اب یہ 4 چیزیں نہ آتی، کتاب کی تلاوت نہیں آتی، معانی کا نہیں پتہ، ہم اکثر محافل پر جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو، بس سبق دے دیا سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، وہ ایسا رٹا دیا کہ جو بھی بات اس پہ بھی سبحان اللہ، جہاں نہیں بھی کہنا، جہاں استغفر اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا، وہاں بھی سبحان اللہ۔ کوئی ڈر والی بات ہے، جہاں اللہ سے پناہ مانگنی ہے وہاں بھی، تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر سمجھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو مقصد تو پھر ہم نے خود گوا دیا۔ اب ان 4 باتوں کے بعد میں آپ سے کیا توقع کروں، مجھے بتائیے تاکہ میں بات مکمل کروں۔ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد، جو قرآن نے بیان، ابھی حدیثیں نہیں میں نے کوئی پڑھی، میں نے صرف قرآن آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن نے 3 جگہوں پر حضور کی آمد کا مقصد بیان کیا۔ پہلا مقصد ہے کتاب کی، دوسرا اس کو سمجھنا، تیسرا تزکیہ، چوتھی مجھے بتائیے اب آپ کیا آج اعلان کرتے ہیں؟ بولیے۔ گیند آپ کے کوٹ میں، بال آپ کے کوٹ میں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔
مقصد بعثت رسالت میں سے. یا اگر کوئی جواب نہیں آئے گا تو میں سمجھوں گا بھائی آپ نے چاروں کی ہوئی ہیں. بتائیے. پہلے قرات سیکھیے، کتاب کو پڑھنا سیکھیے. پڑھنا آئے گا تو پڑھنے پر ہی تو اس کا معنی ہوگا نا. پڑھنا نہ آئے گا تو بتائیے آپ اس کے معنی کی تہ تک کیسے پہنچیں گے کہ اس لفظ کا معنی کیا، جب آپ پڑھ ہی صحیح نہیں رہے. ایک لفظ لکھا کچھ ہے اور آپ پڑھ کچھ رہے ہیں، تو بتائیے اس میں پڑھنے والے کا قصور ہے کہ لکھا ہوا غلط تھا. ہمارے یہاں وہ ہوتا لکھا موسیٰ پڑھے خود آ، اب وہ انہوں نے بنا دی لکھے موسیٰ. اچھا وہ تھا لکھے موسیٰ پڑھے خود آ. منہ کہتے بال کو، موئے مبارکہ. منہ کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ بال کو کہتے ہیں موئے مبارکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے لیے تو موئے مبارکہ. تو لکھے موسیٰ، خود بال جیسا لکھتا ہے اور خود لکھ کے اس کو پڑھتا ہے آ. ہم نے اس موسیٰ کا کیا بنا دیا؟ وہ تھا لکھے موسیٰ اور ہم نے بنا دیا اس کو موسیٰ. تو بتائیے اس میں وہ اصل میں تھا دھوبی کا کتکا، نہ گھر کا نہ ہم نے وہ بنا دیا کتا. تو دھوبی کا کتا تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کپڑے کوٹنے والا ڈنڈا ہوتا ہے جس کو وہ گھر نہیں لے جا کے رکھتے، تو وہ انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوتا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے زیادہ، نہ وہ گھر رہ سکتا نہ وہ گھاٹ میں رہ سکتا. ہم نے اس کا ایسا حلیہ بگاڑا. تو جس قوم نے محاوروں کا یہ حال کیا، بتائیے اس نے باقی چیزوں کا کیا حشر نشر کیا ہوگا. تو سوال پھر وہی ہے، مجھے جواب نہیں ملا، مجھے تسلی نہیں ہوئی. میں آپ کی تسلی کرواتا ہوں نا، میں آپ کے ساتھ نہیں تسلی والا معاملہ کرتا تو پھر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں بھی سانوں گیڑا ہی کراؤں گا. میرے سوالوں کا بھی جواب دیں بھی. 4 مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھے، کوئی اور زبان نہیں، میں کوئی غیر اردو نہیں بول رہا. 4 مقصد رکھے حضور کے آنے کے. 4 مقصد ہیں. پہلا، دوسرا سمجھنا، تیسرا، چوتھا. پہلا کتاب اللہ کی تلاوت، دوسرا کتاب اللہ کو سمجھنا، تیسرا تزکیہ، چوتھا حکمت. اب آپ بتائیے آپ نے چاروں کیے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے آواز صرف ایک بھائی لیاقت دی کلے دی آئی ہے. یہ کڑتلا وہ سارے نے کیتا ہے سب کچھ. سارے عالم فاضل بیٹھے ہیں، پتہ نہیں بغداد شریف چوں پڑھ کے آئے یا پتہ نہیں راتوں رات کسی بزرگ دی نظر کرامت انہاں تے ور گئی ہے تے سارا کچھ ہی پڑھ رہے ہیں. بتائیے بات مکمل کریں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. کیا اعلان کرتے ہیں ان 4 باتوں کے بعد؟ کتاب اللہ کی تلاوت. آج سے اس پہ کام کرنا. کب تک یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ چاروں کام کر کے میں یہیں پہ کھڑا ہو کے کہوں گا جی میں نے مقصد رسالت جو قرآن نے ذکر کیے تھے میں نے وہ کر لیے. چلو کرو اعلان. کوشش نہیں، کوشش تے بہت کچھ کر دے، باقی بھی کام کوشش تے چھڑ دیا کرو نا. کرو اعلان کرو، جلدی کرو، جلدی. شاباش. 1:32 ہو گیا، ٹائم اوپر ہو گیا. تہاڈے تے بڑا مان آ. کھڑے ہو، کرو اعلان. انشاءاللہ تو بغیر گل کرنی ہے. ایک پاکستانیوں کی علامت ہے جتنے انشاءاللہ میں سمجھو اتنے گیڑا ہو. جلدی 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 جلدی. ہاں جی کھڑے ہو کے. محمد علی بھائی نے الدال علی خیر کفائلی پہلا بندہ کھڑا ہوا. ماشاءاللہ. ہاں جی صرف پڑھیں گے، وضاحت کریں اس کی. پڑھیں گے بھی سمجھیں گے. بھائی منور نے کہا جی پڑھیں گے بھی سمجھیں گے. جی اس کو سمجھیں. جی اس کے اندر بما ترجمہ پڑھنے کو. جی ہاں جی
اونچی اونچی اونچی، ماشاءاللہ، ہاں جی ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لالو شرما کچھ نہیں ہو چلا، کچھ نہیں، ماشاءاللہ تو سارے بیٹھے اتنے، کوئی نہیں اور بیٹھا، ماشاءاللہ، کرو کرو اعلان کرو کھلو کے، میں بھی قیامت والے دن تمہیں پڑھ سکا، ہاں بما ترجمہ، ماشاءاللہ، کرو 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 اعلان، ہجے تو پیسیاں دی باری بھی ہونی ہے، جی جی مارو ہمت یار۔ اچھا ہوں تمہیں کسی کو نہیں لیٹ ہون ڈیا، میں کہا بھی ہوں وہ چوری کھانے والے وہ مجنون نہ بنے، بھائی غلام صاحب کھڑے ہو وہ تسے بھی، بھائی شباز کھڑے ہو، بھائی رمضان کھڑے ہو، باقیاں نہیں تو مثال بنو نا، ہاں جی ماشاءاللہ سیکھنے کی کوشش، جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، تو سارے جڑے کاکے آئے تو ویسے ہی شیر ہے گیا، بابے کی گل ہو رہی ہے، ہاں جی چلے ماشاءاللہ جی۔ ویسے مجھے پتہ ہے کیا تھا کہ سارے کھڑے ہو جاؤ گے کہ ہم آپ نے یہ 4 سنا دیے، تسی قرآن پڑھیا، اس سے بڑھ کے تو مومن کے لیے کوئی نہیں نا، پر مجھے جو ہے نا وہ جو میری طلب تھی نا وہ نہیں پوری کی آپ لوگوں نے، کہ آپ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آج سے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے، پہلا اسٹیپ ہم نے اٹھا لیا تو باقی آگے اللہ خود عطا کر دے گا۔ کرو ہاتھ کھڑے سارے، میرا کر کے نہیں کرنے، یہ ہاتھ کھڑے قیامت کا دن پوچھ لینا رب نے فلانے موقع تے ہاتھ کھڑے کیتے سے، ہاں جی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، ایک آیت ہی صحیح، جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین، ایک آیت ہی صحیح، ایک آیت ہی صحیح، اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں آج سے، قطرہ 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 سمندر بنے گا۔ یہ 4 پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ ہے اگر کوئی غیر مسلم آ کے دیکھے وہ کہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کے گھر میں دین آیا ہے، جو دین کے وارث ہیں، جو نبی کے جانشین ہیں، ان کو تو کتاب کی تلاوت نہیں آتی تو باقی کیا کام ان کو آئے گا؟ تو سوچئے ہمارے لیے کتنی پریشانی اور فکر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟